السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے حجاز کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کا لقب خطیب الانبیاء تھا۔ آپ کو قوم مدین کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مدین دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا اور مدین کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہی لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ جس علاقے میں آباد تھے وہاں بہت سے پھلوں کے باغات اور ہرے بھرے درخت تھے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا کی بڑی نعمتیں حاصل تھیں۔ ان میں بت پرستی اور شرک کے علاوہ کئی دیگر برائیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے اور ان پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرتے اور غنڈہ گردی کرتے، جس کی وجہ سے علاقے میں فساد پھیل گیا تھا اور لوگوں کا رہنا اور چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا۔ آپ ایک بہترین مقرر تھے، جس کی وجہ سے بڑے خوبصورت اور میٹھے انداز میں اپنی بات رکھتے۔ وہ لوگ آپ کی باتوں کا دلیل سے جواب نہ دے پاتے تو برا بھلا کہنے لگتے۔ آپ نے انہیں سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ ہود آیت نمبر 84 تا 86، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میری قوم کے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہاری خوشحالی دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر ختم کر دے گا۔ اے لوگو، عدل و انصاف کے ساتھ بھرپور ناپ تول کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے اور کرپشن کرتے نہ پھرو۔ ایمانداری کے ساتھ جتنا بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ایمانداری کی ایک پائی بے ایمانی کے لاکھوں درہم سے اچھی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 84 تا 86۔ لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات نہیں مانی اور چند ہی لوگ آپ پر ایمان لائے، باقی پوری قوم ہٹ دھرمی پر اڑی رہی، بلکہ وہ ایمان والوں کو ڈراتے اور دھمکاتے۔ انہوں نے حضرت شعیب اور آپ پر ایمان لانے والوں سے کہا، قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ ان کی قوم کے متکبر اور سربراہ آوردہ لوگوں نے دھمکی دی کہ شعیب، ہم تمہیں اور تمہیں ماننے والوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کریں گے، یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، لا یجمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر آیا تھا، اور قوم لوط بھی تم سے دور نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 89۔ مگر وہ نہ مانے اور آخر کار ان پر عذاب آ کر رہا۔ ان پر دو طرح کا عذاب آیا، نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے آگ کی بارش، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا کچھ تذکرہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی آئے گا۔ ان کے اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، جس طرح اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا بندوں کا حق مارنا ہے، اور اسی حق کی حفاظت کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو بھیجا تھا۔ افسوس کہ آج مسلمانوں میں یہ بدعملی پھیل چکی ہے، وہ بھی کرپشن میں مبتلا ہے۔ ناپ تول میں کمی، چوری، ڈاکہ زنی اور لوٹ کھسوٹ عام ہے۔ مسلمانوں میں حرام مال کھانے کی ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں حضرت شعیب کی یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ جتنا بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایمانداری کی ایک پائی بے ایمانی کے لاکھوں درہم سے اچھی ہے۔ نمبر 2، مال و دولت کی زیادتی اور عیش و عشرت کے سامان عام طور پر انسان کو اپنے مالک حقیقی سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی دولت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے انسان کو سونے کا پہاڑ ہی کیوں نہ مل جائے۔ یہی حال آج بہت سے مسلمانوں کا بھی ہے کہ ان پر دنیا جتنی فراخ ہوئی ہے اتنے ہی وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ ڈرنے اور متنبہ ہونے کی بات ہے۔
नंबर 3, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। नाप तोल में कमी की असल वजह यही है। इसलिए दुनिया की जगह अपने दिल में आखिरत की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत इंसान को आखिरकार तबाह करके छोड़ती है। नंबर 4, ताकतवर काफिर हमेशा ईमान वालों को अपने मुल्क से निकालने की धमकी देते रहे हैं। आज भी मुल्क के अहले ईमान को ऐसी ही धमकियों का सामना है। अहले ईमान को इन धमकियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला वक्त आने पर उनके दुश्मनों को हलाक करके ही छोड़ता है। नंबर 5, ईमान और कुफ्र की कश्मकश में जीत हमेशा हक ही की होती है, अगरचे कुछ वक्त लगे। इस पर तारीख के बेशुमार वाक़यात गवाह हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन हिदायत को समझने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपने शान शान बदला नसीब फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।